خواتین کے لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، کیا یہ سنہرا موقع ہے؟ آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ چاہے تو میرے لیکچر پہ تنقید کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتی ہے تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ موقع ہے. آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، عیسائیت کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا. یہ آپ کا سنہرا موقع ہے. عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا. یہ موقع ہے کہ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اندر ٹاپک کے باہر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے ہیں، اسلام کو اٹیک کر سکتے ہیں. میں نوجوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں. آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا موقع ہے. آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے. میری درخواست ہے، مجھے آرگنائزرز نے کہا کہ الحمدللہ کئی غیر مسلمان اس فنکشن میں آنے والے. آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلیں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر 1 پر. وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. آداب. آداب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وجے کمار بھوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں. اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے. بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر. ماشاء اللہ. ایسا ہے آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں. میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی. میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیدار. وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے. جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا. تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں. اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے. اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ شہادت دو کہ اب مسلم ہیں. تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے. اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں، جو ڈفرینسز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے
جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدار سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرس کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک ایشور, ایک بھگوان, ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا, تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے, مختلف اسکالرس تھے. مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو, ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا, وید کا, اپنشد کا, بھگوت گیتا کا, رامائن کا, مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے, سب سے پہلی بات کہ میں ایک ایشور میں مانے. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے, مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, وید پڑھ چکا ہے, تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, پیڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سوتا ستارا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں, اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے سوتا ستارا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, آئیڈل, اسٹیچو, اسکلپچر. ناتست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے
वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ. सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है. और पता चला जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में. जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में. जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है ना वो किसी से जनाए ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में. तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे. तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं. अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है. तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर. तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है. कई मिसाल दूंगा. एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है. उनके वालिद का नाम है विष्णु यास. विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर. अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का. उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन. अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था. इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी. उन्हें वही आएंगी रात के वक्त. वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए. उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है. इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे. तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए. जी भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूं, जहां पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है. वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं. उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया. तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान दिया है. ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है. गीता भी हमारी यही कहती है. धन्यवाद आपको बहुत बहुत. जज़ाकल्लाह शुक्र. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा. अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ. वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं. माइक नंबर 2 से. My name is Pintu Demna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फर्क क्या है. काबा और काशी में फर्क क्या है. काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहला घर जिसे कहा गया बक्का. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो. तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं. और इसका जिक्र कुरान मजीद में है
کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے, لیکن کعبہ قبلہ ہے, دشا ہے یکسانیت کے لیے. ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کاشی ایک تیرتھ کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہے, لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے, کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے, نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے. لیکن آپ جب وید پڑھیں گے, وید میں کعبہ کا ذکر ہے, وید میں کعبہ کا ذکر ہے. لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ تیرتھ کی ایک جگہ, تیرتھ مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے, تیرتھ کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ. تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2 to 6 میں لکھا ہے blessed are those people who visit the valley of Bakka. تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے, ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے, اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ جائیں گے, جو کامن ہے اسے لیں گے, تو کعبہ صرف کامن ہے تینوں مذہبی کتابوں میں, اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو جب آپ لیں گے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, تو کعبہ میں یکسانیت ملتی ہے لیکن کاشی میں نہیں. کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے, عبادت کرنے کی جگہ ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. مائک نمبر 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین, غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے, بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا, صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا, خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. واز کرائسٹ ریئلی کروسیفائڈ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں, کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے, کروسیفکشن FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن, CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن, CRUCIFICTION. کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے, خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا, وما قتلوا وما صلبوہ, نہ ہی ان نے ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, یہ صرف ایک دکھاوا تھا, ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں.
کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل کیا. وما قتلوا یقینا, اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا, یہ صرف ان کو لگا. اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن, یو سیک اٹ آفٹر اے سائن, نو سائن شیل بی گیون ٹو یو ایکسپٹ دا سائن آف جونا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی, کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا, صرف سائن آف جونا, یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی, صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے, اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے, یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے, ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا. ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا, یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے, یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ, آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے, اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا, سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے سی میں, دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے, بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں, تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم, طوفان. طوفان, یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ طوفان یونس السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا, سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے, مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے, تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا, طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں, وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے, لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے.
کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، زندہ تھے، اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے. بہن صحیح جواب دے رہی ہے. 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے. مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں. زندہ یا مردہ؟ The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, no? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے. ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے معجزہ. طوفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے معجزہ. مچھلی آ کے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے معجزہ. مچھلی 3 دن تک ان کو سمندر میں گھماتی ہے مرنا چاہیے نہیں مرتے معجزہ. مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے معجزہ. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات تک رہیں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک رہیں گے. Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے تھے قبر میں وہ زندہ تھے. تو کروسیفائی ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے. تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں, انہیں اتارا گیا تھا, وہ زندہ تھے. اور جب قبر میں لے کے گئے تھے سپل کر, اس ٹائم بہت لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی, بوگدا ہوتا تھا, بڑا بوگدا ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا. 3 دن اور 3 رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو. تو اسی لیے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے, وہ زندہ تھے. اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا, نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل کیا ہے. یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے. Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version, that is Bible. What's your Thank name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جے جنین آداب. میرا نام ارون کمار جین ہے, مرشید آباد اورنگ آباد سے آئے ہیں. میرا کوشچن ہے جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے
اور عیدگاہ ہے. اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں, میرا من چاہتا ہے. لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے